بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. آج کے درس میں عقیدہ توحید سے متعلق ایک اہم سوال پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. آج کا سوال ہے: کیا ہم اللہ کی عبادت خوف اور لالچ کی وجہ سے کریں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو خوف کی وجہ سے کرنا اور لالچ کی وجہ سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس لیے کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ چیز فرض کر رکھی. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس بات سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان عبادتوں پر ہمیں سزائیں دے گا. مثال کے طور پر نماز نہ پڑھنے والے کا انجام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ حامان، قارون، فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے اور یہ ڈر ہے. تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خاص کر کے نماز کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. تو جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خوف ہونا چاہیے، ایسے ہی ایک لالچ اور ایک طمع. لالچ کہتے ہیں کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا اور آخری کوشش کرنا. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے حصول کے لیے جلدی کرنے کے لیے کہا، سبقت کرنے کے لیے کہا، آپ ایک دوسرے کے سے آگے بڑھ جانے کے لیے کہا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کا ماہر، قرآن کریم کا اچھا بہترین پڑھنے والا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ مع السفرۃ الکرام بررہ، قیامت کے دن بزرگ فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. آپ اندازہ کیجئے، ایک اچھا قرآن پڑھنے والا ماہر قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنا اونچا مقام رکھے گا. فرشتوں کی ایک الگ صف ہوں گی، انسانوں کی ایک الگ صف ہوں گی، انبیاء کی، شہداء کی، صالحین کی، سب کی الگ الگ اپنی صفیں ہوں گی. اس موقع پر ایک حافظ قرآن جو بہترین قرأت کرنے والا، زبان اس کی بڑی پیاری ہو، اس کی آواز بڑی پیاری ہو اور صاف ستھرے انداز میں اصول تجوید کی رعایت کرتے ہوئے جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا دنیا میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بزرگ فرشتوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، ان کے صفوں میں رکھے گا. یہ لالچ ہے. اس لالچ کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی حافظ قرآن، کوئی ایسا بچہ یا آدمی یا بچی یا طالبہ یا کوئی بھی انسان اگر اس قرآن کو اچھی طریقے سے یاد کرے، بہترین انداز میں قرأت کرنا سیکھے اور قرآن پڑھنا سیکھے، اس کے بعد پڑھے، اس پر عمل کرے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ان کی اس لالچ پر انہیں فرشتوں کی صفوں میں کھڑا کرے گا. تو یہ چونکہ عبادت قرآن مجید کی تلاوت بھی ایک عبادت ہے، تو اسی لیے سوال یہ قائم کیا گیا کہ کیا ہم اللہ کی عبادت خوف اور لالچ کی وجہ سے کریں؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب دے رہے ہیں کہ ہاں، ہم اللہ کی عبادت خوف اور طمع کے ساتھ کریں، نہیں لالچ کے ساتھ کریں. خوف اس لیے کہ جب تک ہمارے دل میں خوف نہیں ہوگا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا وہ حصہ حاصل نہیں کر سکتے جس میں ہمیں تنبیہ کی گئی ہے. مثال کے طور پر شراب چھوڑنا بہت بڑا ثواب ہے اور شراب کا پینا گناہ ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں داخل ہوں گے. ان میں سے مدمن الخمر، خمر یعنی شراب کے اندر مست رہنے والا اور اس میں ڈوب جانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اس بات کا ڈر ہمیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے اللہ کی عبادت، جو کہ ایک خوف ہے، خوف بھی ایک اللہ کی عبادت ہے، یعنی اللہ سے ڈرنا، تو ہم اگر یہ کام نہیں کریں گے اور اللہ کے ڈر سے اگر ان چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل نہیں کرے گا.
تو اس ڈر سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تمام حرام چیزیں چھوڑ دینا چاہیے۔ تو عبادت میں خوف بھی ضروری ہے، اسی طریقے سے لالچ اور طمع بھی ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مومنوں کی صفتوں کو بیان کرتے ہوئے کہ مومن، ایک سچا مومن جو اللہ پر ایمان رکھنے والا، رسول پر ایمان رکھنے والا کیا کرتا ہے اور اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں ذکر فرمایا، یدعون ربهم خوفا وطمعا، یدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے، مومنین بندے، مومنین بندے اپنے رب سے التجا کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفاً ڈر کر کے، وطمعاً اور اسی طریقے سے طمع اور امید اور لالچ کر کے، اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری پکار کو سنے گا اور ہماری پکار پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے گا، اور اس کی بنیاد پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہم مانگیں گے ہمیں عطا فرمائے گا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ رات کا آخری پہر ہم جانتے ہیں وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کے لیے اعلان کرتا ہے، آواز لگاتا ہے، ندا لگاتا ہے، کون مجھ سے استغفار طلب کرے گا، میں اس کے استغفار کو قبول کروں گا، اس کی دعا کو قبول کروں گا، کون مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، جو بھی چیز مانگنا چاہے وہ مانگ لے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کی مانگ کو ضرور پورا کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کی شان، ایک مومن کی شان کو بتاتے ہوئے کہا کہ جب وہ بندہ اپنے رب سے خوف کھا کر کے اور اسی طریقے سے لالچ کے ذریعے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے، اور یہ مومن کی صفت ہے۔ گویا ایک مومن کی صفت میں خوف اور لالچ اور طمع کو داخل کر دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی عبادت میں خوف اور لالچ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو عبادت کا جو اصل مقصد ہے، عبادت کا جو اصل مقصد ہے، اس کا حصول فوت ہو جائے گا، عبادت کا اہم مقصد ضائع ہو جائے گا، اور جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے وہ چیز ہم سے ساقط ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی خاص صفت کو بیان کیا ہے، ذرا اوپر کیجیے جی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر دعا کی، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اسأل اللہ الجنت واعوذ به من النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں، آپ تمام امت میں سب سے افضل، اور تمام گناہوں کے آپ کو معافی دے دی گئی، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، آپ کے اگلے پچھلے سارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، آپ معصوم عن الخطا، انبیاء کے امام اور رسول سب کے امام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تمام کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اب دیکھیے ذرا اس بات پر، اس حدیث پر غور فکر کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ عبادت میں خوف اور طمع ہر شخص کے لیے، حتیٰ کہ نبی کے لیے بھی بہت قیمتی شے ہے اور ضروری چیز ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، اسأل اللہ الجنہ، میں اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جنت مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کے اندر جنت کے حاصل کرنے کی لالچ تھی۔ اللہ کے نبی کے اندر یہ لالچ نہ ہوتی تو اللہ کے نبی یہ دعا نہ کرتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جنت کی حصول کی بڑی لالچ تھی، اور جنت حاصل کر لینا، اور جنت میں بھی جنت الفردوس کو حاصل کرنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خوبی تھی، جس کو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں صحابہ نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ میں اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو جہنم سے پناہ یہ خوف کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے متقی پرہیزگار ہونے کے باوجود، اگلے پچھلے گناہوں کے معاف ہو جانے کے باوجود آپ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے یہاں عبادت کے اندر خوف بھی تھا۔ تو عبادت کے اندر خوف اور طمع یعنی لالچ
یہ بے حد ضروری چیز ہے، اس کے بغیر انسان کے لیے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو بہرحال اگر ایک انسان کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی تو انشاءاللہ اس کی عبادت میں خوب لذت اور مزہ آئے گا، اور اس کی زندگی میں عبادتوں سے خوب فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے اب اگلا سوال، سوال نمبر 5، اللہ تعالیٰ سے ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کے اندر کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اگلا سوال ہے عبادت کے اندر احسان کسے کہتے ہیں؟ ایک اہم سوال کی طرف، چونکہ عبادت کے اندر احسان کیوں ضروری ہے اور اس کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ ہر چیز کو خوبصورت اور اچھے انداز سے جب تک نہ کیا جائے تو اس کی اصل اور اس کی جو خوبی ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مراقبہ کرنا، یعنی اس طرح عبادت کرنا کہ ہم اسے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان صرف اور صرف دل سے محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ہماری آپ کی نظریں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ دنیا کے اندر یہ نگاہیں، نظریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، نہیں دیکھ سکتی۔ تو قرآن میں صاف لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نام میں کہا، لا تدرک الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یہ دنیا کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے مطالبہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ضد پر کہا کہ موسیٰ تم اس کو مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ کہا نہیں مجھے دیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مجھے دیکھنا ہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، یہ ایک میں تجلی اس پہاڑ کے اوپر نازل کروں گا، اگر یہ پہاڑ پر نازل ہونے والی تجلی کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو پھر مجھے دیکھ سکو گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی تاب نہ لا سکے اور دھڑام سے اس پہاڑ پر گرے، اور تجلی جس پہاڑ پر نازل ہوئی پوری ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تجلی، ایک نور کی ایسی چمک کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو پورا ریزہ ریزہ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں، دل کی آنکھوں سے دیکھے۔ مطلب کیا ہے؟ محسوس کرنا۔ جب ہم نماز پڑھے تو نماز پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن و دماغ میں، دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، اس وقت میرے سامنے صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور چونکہ نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے۔ مناجات کس کو کہتے ہیں؟ مناجات کہتے ہیں کان میں چپکے چپکے کوئی بات کرنا۔ گویا ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیتا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ تو یہ جو ہم بول رہے ہیں زبان سے، یہ چیز بولتے ہوئے ہمارے ذہن و دماغ میں، دل میں اس کے معانی گھومتے رہنا چاہیے۔ تو اس کے بعد دیکھیے پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا نماز، اور اس عبادت میں لذت آئے گی، کیونکہ عبادت جب تک سمجھ کر کے پڑھا نہ جائے، ادا نہ کیا جائے، تب تک اس عبادت میں وہ لذت نہیں آتی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا، یعنی محسوس کرنا۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو اس انداز سے کھڑے ہوں کہ گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو، ہم اپنی باتیں سنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جواب دے رہا ہے۔ چونکہ حدیث میں کہا گیا کہ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے
مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو سوال کے جواب میں وہ عطا کر دوں گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر آیت پر جواب دیا جا رہا ہے، اور اس کا بڑا بینیفٹ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ گویا کہ ایک انسان کو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اب ایک انسان ہونے کے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کا خیال کریں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ان چیزوں کو سامنے رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اگر ہمارے یہاں یعنی یہ چیز اگر شامل حال نہ رہی، مثال کے طور پر کہ ہم لوگ جو ہے عبادت تو کر رہے ہیں لیکن عبادت میں احسان نہیں ہے۔ احسان کا مطلب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے دیکھنا گویا کہ ہم اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کی عبادت ایسے کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری بات سن رہا ہے، اور میری بات کو سننے کے بعد میرا جواب دے رہا ہے، یہ چیز احسان کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے حدیث میں اور ایک مثال دی ہے احسان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو ذبح کرنے کے سلسلے میں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب جانور کو ذبح کرو فاحسنوا، تو اس کے ساتھ احسان کرو۔ کیا مطلب ہے جانور کو ذبح کرنے میں احسان کا کیا مطلب ہے؟ بھئی جانور ذبح کرنا، قربانی کرنا بھی عبادت ہے، اس عبادت میں بھی احسان اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک مثال ہے اس کی کہ ایک آدمی نے جانور لا کر کے جو ہے ایسے ذبح کر دیا، اب اس کے ساتھ کچھ بھی رعایت نہیں کی گئی کہ ایک جانور کے اندر بھی ایک روح ہوتی ہے، جانور کے اندر بھی جان ہوتی ہے، اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، اسے بھی دقت ہوتی ہے، اسے بھی پریشانی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ احسان کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھی ایک عبادت ہے، انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو عبادت میں یہ ضروری ہے کہ وہ کس طریقے سے کرے۔ چنانچہ اس وقت ہمیں کیا کرنے کا حکم ہے کہ ہم پہلے سے چاقو کو بہت تیز کر لیں، جو بھی ہمارے پاس چاقو ہیں، جس چھری سے ہم ذبح کرنا چاہ رہے ہیں جانور کو، اس کو خوب اچھی طریقے سے تیز کر لیں۔ تیز کرنے کے بعد جب جانور کو ہم لیٹا دیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے سر پر ہم نے قدم پیر رکھ دیا، اس کے بعد اس کے سر کے اوپر ایسے ایسے کر کے چاقوؤں کو تیز کرے، یہ غلط ہے۔ یہ اس کے ساتھ تکلیف کا معاملہ نہیں، معاملہ ہے، اس کے ساتھ احسان نہیں ہے۔ تیز چاقو رکھیے، اور جیسے ہی لٹا دیے اس کو پکڑ لیا، اس کو مضبوطی کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر، ایک ہی کوشش کریں کہ جلد سے جلد اس کی روح نکل جائے، اور جو ہے وہ جانور کے اوپر وہ چھری اور چاقو چل جائے، اتنا تیز چاقو ہونا چاہیے۔ تو عبادت میں احسان کا مطلب یہ ہے گویا کہ ہم ہر چیز، ہر عبادت میں احسان کو لازم پکڑیں، اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے۔ اگر عبادت میں احسان کو اگر ہم نہیں پکڑتے ہیں، نہیں لازم کرتے ہیں، اگر ہم اس کو اپناتے نہیں ہیں احسان کو، تو ہماری عبادتوں میں جو لذت ہونا چاہیے، جو ہمیں اس عبادت سے بینیفٹ اور فائدہ حاصل ہونا چاہیے، وہ شاید ہم کھو بیٹھیں گے اور ہمیں وہ حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کے اندر آیت نمبر 219 میں کہا، دلیل یہاں پر دیکھیے اللہ کے فرمان سے، قرآن سے دی جا رہی کہ الذی یراک حین تقوم، کہ احسان، عبادت میں احسان کا مطلب کیا ہے؟ کہتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ یہ کہ جو تمہیں اس وقت دیکھتا رہتا ہے، اللہ وہ ہے یرا کا جو تمہیں دیکھ رہا ہے، حین تقوم جس وقت تم کھڑے ہو، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اور جب تم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو اور وہ سجدہ میں تمہارا پلٹنا بھی دیکھتا ہے، تم کس طریقے سے سجدہ کرتے ہو، کس طریقے سے رکوع کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے قیام کو، تمہارے کھڑے رہنے کو بھی دیکھتا ہے کہ تم کس طریقے سے کھڑے ہو، کس طریقے سے تمہارا کھڑا رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ ہر ایک انسان کی ہر چیز کے اوپر نظر رکھا ہوا ہے۔ عبادت میں احسان کا مطلب یہی ہوا
عبادت میں احسان کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن، ایک مسلمان جب نماز پڑھے تو اللہ کے سامنے اس انداز سے کھڑے رہے کہ اس کا ہاتھ باندھنا، اس کی آنکھوں کی نظریں، اس کی نظریں اس کے سجدے کی جگہ پر ہو، ادھر ادھر نہ ہو۔ اسی طریقے سے پورا ذہن، اس کا دماغ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس کے رکن بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ ہو، اس کا رکوع سکون سے ہو، اس کا سجدہ سکون سے ہو۔ یہ سب چیز جو ہے اطمینان سے ہوتی ہیں۔ اس معاملے میں یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور خاص کر کے سجدے کی جو بات کی گئی ہے، تو اس لیے کہ انسان سجدہ کرنے میں بھی کوتاہی کرتا ہے، کبھی ایسے کر کے سجدہ کرتا ہے، کبھی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سجدہ کرتا ہے۔ سجدہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں وہ کانوں کے لو کے برابر ہونا چاہیے سجدے میں، اور انسان پیشانی اور اسی طریقے سے اس ناک کو زمین پر رکھ دے، ٹیک لگا دے۔ یہ چیزیں ہمارے نماز کے اندر سجدے کی حالت میں ہونی چاہیے۔ تو اس طریقے سے ہم جو سجدہ کریں گے انشاءاللہ ہمارا سجدہ بھی قابل قبول ہوگا، اور اس سجدے کے اندر، اس عبادت، اس نماز کے اندر احسان بھی داخل ہو جائے گا۔ اور جب یہ احسان عبادت میں آ جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں انشاءاللہ جو ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر دوسری جگہ فرمایا کہ ایک بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اسے آدھا حصہ ملتا ہے، کبھی 10واں ملتا ہے، کبھی 9واں حصہ ملتا ہے، کبھی 8واں طریقے سے کم ہوتا 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 آدھا حصہ، اور بعض لوگوں کو بہت کم، اور بعض لوگوں کو کچھ بھی نماز کا حصہ یعنی ثواب نہیں ملتا۔ تو بتایا گیا کہ کیوں نہیں ملتا، اس لیے کہ جیسے جیسے انسان کا خشوع اور خضوع کم ہوتا جائے گا نماز کے اندر، اسی طریقے سے احسان کم ہوتا جائے گا، اللہ سے اس کی جو مناجات ہے، اس کی جو باتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اس کا لگاؤ ہے وہ جس طریقے سے کم ہوتا جائے گا، اس طریقے سے اس کی عبادت، اس کی نیکی میں اس کا ثواب بھی کم ہوتا چلا جائے گا۔ ایسے ہی ایک چٹکلا، ایک لطیفہ بیان کیا جاتا ہے، بہرحال ایک لطیفہ خالی سمجھنے اور سننے کی غرض سے ہے کہ بہت سے ایسے ہمارے بھائی ہوں گے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا پورا دماغ دنیا میں لگا رہتا ہے۔ ایک دن ایک مولوی صاحب کی، امام صاحب کی نماز میں غلطی چلی گئی، تو ایک صاحب روزانہ آتے تھے جن کی 4 دکانیں تھی، جو 4 دکانوں کے مالک تھے، کہتے ہیں کہ چاروں عشاء کی نماز میں، چاروں رکعت میں میرے 4 دکانوں کے حساب کتاب ہو جاتے تھے۔ ایک دن امام صاحب سے غلطی ہو گئی اور غلطی سے 3 رکعت نماز پڑھائے۔ پیچھے لوگ، مقتدی لوگوں نے کہا کہ امام صاحب آپ غلطی ہوئی ہے، آج غلطی یہ ہوئی کہ آج 3 ہی رکعت عشاء کی پڑھائے ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ کیسے؟ تو بہرحال سب لوگوں نے کہا، اس کے بعد اس آدمی نے بھی کہا کہ ہاں امام صاحب صحیح میں سب لوگوں نے جو کہا ہے کہ آج 3 ہی رکعت پڑھی گئی، اس لیے کہ آج میری 3 ہی دکانوں کا حساب ہوا ہے، ایک دکان کا حساب باقی رہ گیا۔ تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے جن کو کچھ بھی نہیں ملتا نماز میں۔ تو نماز میں احسان کا کیا مطلب ہے ہم نے اس حدیث سے سمجھا، اور اسی طریقے سے عبادت میں احسان کا مطلب کیا ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاحسان ان تعبد اللہ کأنک ترا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اس کو کیا کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اس طریقے سے ہمیں کیا کرنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم نہیں دیکھ سکتے، اور یقیناً یہ دنیا کی آنکھوں سے تو انسان نہیں دیکھ سکتا، البتہ دل کی آنکھوں سے محسوس کرتا ہے، تو وہ بھی اگر تمہارے دلوں میں نہیں آتا تو اللہ تعالی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم یہ تصور کرو، یہ گمان کرو دماغ میں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس وقت جب ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوں اور اس وقت ہمارے ذہن و دماغ میں یہ ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہماری ہر ہر چیز کے اوپر اللہ کی نظر ہے، تو پھر ہماری عبادت میں احسان آ جائے گا، اور جب عبادت میں احسان آ جائے گا تو ہماری عبادت میں بہت لذت ملے گی، اور یقینی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے گا۔ تو اس طریقے سے عبادت میں احسان کی جو بات کی گئی ہے وہ عقیدے کے باب سے اس لیے تعلق رکھتی ہیں چونکہ شروع میں بات بتائی گئی
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو عبادت پھر کیسے کرنی چاہیے؟ عبادت کے اندر خوف اور طمع بھی ضروری ہے، تبھی عبادت کے اندر وہ چیز حاصل ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے عبادت کے اندر احسان بھی ہونا چاہیے، اور احسان کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا تفصیل ہے حدیث کی روشنی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور قرآن کریم کی آیت سے میں نے آپ کے سامنے واضح کیا۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جو پانچوں سوال بندوں پر اللہ کے حقوق کے تعلق سے، بندوں پر یعنی ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان میں سے کون کون سے حق ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہ ہم اللہ کی توحید کو قبول کریں، اور توحید یعنی عقیدے میں عبادت کو خالص کریں، اور عبادت میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کریں، اس کے اندر کسی کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے عبادت کیسے کرنی چاہیے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ عبادت میں خوف اور طمع بھی ہونی چاہیے، یعنی لالچ بھی ہونا چاہیے، ڈر بھی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے عبادت کے اندر احسان بھی ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ جو ہے ہمارے سامنے اب آئے گا، توحید کی قسمیں اور اس کے فوائد۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ بہت مشہور سوال ہے، اور آپ میں سے ہم میں سے سب لوگ تقریباً جانتے ہیں، لیکن اس کا کیوں جاننا ضروری ہے کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں، اور اہل علم علماء نے تین قسموں کو کیوں متعین کیا، اور تین قسموں ہی کو کے اندر توحید کو کیوں سمیٹا، اس کی اور قسمیں کیوں نہیں بنائی؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ توحید کی تین قسمیں ہیں، اور یہ تین قسمیں تین اہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے، صفات سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال سے جڑی ہوئی ہے، اور ان تینوں کے ارد گرد ساری چیزیں گھومتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توحید کی قسمیں کتنی ہیں وہ انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا، اور توحید کی تین قسموں کو جان لیں گے تو اس کے کیا فوائد ہیں، کیا بینیفٹ ہیں، ہم کو اس کے جاننے پر کیا ملنے والا ہے، انشاءاللہ اس ٹاپک کے اندر انشاءاللہ ہم سوال کے اکارڈنگ ہم سمجھتے چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال، کہ سوال نمبر 6 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ ایک سوال کیا جا رہا ہے بھائی، عنوان قائم کیا جا رہا ہے، ٹاپک کیا ہے کہ توحید کی قسمیں کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہے، لیکن یہاں پر سوال کیا پوچھا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ اب اس کی وضاحت کے لیے کہ توحید کی قسمیں کیا کیا ہے، اس کے کیا فوائد، اس سے پہلے یہ سوال اس لیے کہ اس کا بھی تعلق ان توحید کی تین قسموں سے ہے۔ چنانچہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کی طرف بلانے اور اپنی ذات سے شرک کو دور کرنے کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو کیوں بھیجا ہے؟ ایک تو خود اللہ تعالیٰ کی وہ نبی عبادت کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول آئے، سب نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت سے بری ہیں، ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج افسوس ہے کہ جو دنیا کے اندر پیر اور مرشد بنے ہوئے ہیں، اور دنیا میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں، اور بہت سے کے گمراہ ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے یہ عقیدہ نہ جاننے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے میں نے کہا اس کا تعلق عقیدے سے بہت گہرا ہے، توحید اور توحید کی قسموں سے بہت گہرا، یہ جاننا ضروری ہے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ وہ پہلے نمبر پہ اللہ کی وہ عبادت کریں، نمبر ایک۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی ذات سے شرک کو دور کر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات سے شرک کو دور کیسے کریں گے؟ انشاءاللہ آگے ہم دروس میں پڑھیں گے، سنیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ ویسے ہر انسان کے اندر نبی بھی داخل، لیکن خاص طور پر نبیوں اور رسولوں کو جو عبادت کی بات کی، اس لیے کہ ایک بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے تو اس بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ سے کون کون سے راستے سے اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو سکتا ہوں، تو ان میں سب سے پہلی چیز اور سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی عبادت۔ تو
اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا، رسولوں کو، کہ اللہ کی عبادت کریں۔ آج کے دور میں جو پیر اور مرشد کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہماری پیروی کر لو، اور جو ہے ہمارے ساتھ بس تمہارا وقت گزرے گا، یہی کافی ہوگا، ہم عبادت کرتے رہیں گے، تم دنیا کماؤ، دنیا کی زندگی میں مست رہو، ہم دنیا کما رہے ہیں، دنیا کے ساتھ آخرت بھی بنا رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلے جانا اور ہمارے پیچھے پیچھے آ جانا، ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہو جانا۔ یہ دھوکا ہے۔ کسی بھی نبی نے اپنے ماننے والے کو یہ نہیں کہا کہ آپ سب لوگ میری صرف عبادت مت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، میں تمہارا نبی ہوں اور تم میرے امتی ہو، میرے ماننے والے ہو، میں صرف عبادت کر لوں یہ کافی ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی کوئی بھی ہو، چاہے آدم علیہ السلام ہو یا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول ہوں، سب نے اپنی عبادت خود کی ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی، اپنی قوم کے لوگوں کو بھی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جتنے صحابہ اور اس سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے، سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ تو جو لوگ بھی آج کے دور میں یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف سے عبادت کر لیں گے، ہم آپ کی طرف سے قضائے عمری کر لیں گے، اسی طریقے سے عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پر آپ کے لیے عبادتیں کر لیں گے، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی ہمیں، آپ کو، کسی کو بھی غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، ورنہ ہمارے لیے یہ وبال جان اور نقصان دہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس کے ذریعے سے خاص کر کے جو جنت ہے ہمارے لیے اللہ نے بنائی ہے، اس سے ہمیں دور کر دے گا، کیونکہ جنت عبادت کرنے والوں ہی کو ملنے والی ہے، اللہ کے نیک بندوں کو ملنے والی ہے۔ اگر ایسی صورت میں ہم نے کوئی اور راستہ اختیار کیا تو ہم اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں گے اور جنت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو کچھ بھی اب تک ہم بندوں کے حقوق تک پڑھے ہیں، انشاءاللہ اس کو آپ لوگ یاد کریں گے، اور اس کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں جو بھی آپ کو بنیادی باتیں توحید کے تعلق سے بتائی گئی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں توحید کی قسمیں اور اس کے فوائد کے ساتھ ساتھ سوال نمبر 6 اور اس کے جواب کو انشاءاللہ دلائل کے ساتھ پڑھیں گے۔ شیخ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ بنے رہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔